واجب ہے وہ دیں گے، اور جس کے اوپر زکات نہیں ہے وہ کہ وہ مطمئن ہے کہتے ہیں مجھ پہ زکات ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ حاضرین جوکار، اب صدقات واجبہ کو بھی سن لیجئے، کچھ ایسے خرچ ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر لازم ہے، ان میں زکات بھی ہے۔ اچھا، زکات کے جزوی مسائل میں جانے سے پہلے یہ بات جو سمجھیے، کیونکہ اب وقت ہمارے پاس مختصر ہے، دیکھیے زکات کی ادائیگی جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم ہے، اور زکات کی ادائیگی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید نازل کی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتلا دیا انفاق عمومی، اور اب بتلا رہا ہوں زکات۔ جو لوگ زکات کی ادائیگی نہیں کرتے اس پر وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، ایسے لوگ جو سونا چاندی کے خزانے بنا کے رکھتے ہیں، ڈھیر بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، دردناک عذاب کی انہیں خبر سنا دیجیے، بشارت سے دے دیجیے۔ تو اس میں عذاب ہے، یہ جو ہم سیو کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام ایسا معاشی نظام دیتا ہے کہ جس کے اندر انفاق عام ہے، دولت کبھی بھی جمع نہیں ہوتی، دولت کبھی، کیونکہ معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ دیکھیے یا امراء ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے، امراء ہیں، اچھا، یا وہ متوسط طبقہ ہے، یا غرباء ہیں۔ اچھا، جو متوسط ہے اس پر تو زکات ایسی نہیں ہے، تو اس پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا زکات کا۔ اغنیاء جو ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، کہ اغنیاء سے مال لیا جائے گا اور فقراء کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اچھا، وہ جو اغنیاء ہیں ان پر بھی مال کی زکات کی ادائیگی بوجھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مال آپ دے ہی، زکات دے ہی اس پر رہے ہیں جو آپ کی ضروریات سے زائد آپ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے، تو وہ جو ضروریات سے زائد ہے اس پہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی پرسنٹیج مختصر سی ہے، تو اس پر بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ مالدار آزمائش میں آ گیا، نہیں، آزمائش میں وہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو جو مال سے محبت کرتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو یہ نظام ہے ایسا پیارا کہ جو مڈل کلاس ہے وہ ایسی، اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوتی، اس پر واجب نہیں ہے، وہ عام نفقہ ہی کرے، انفاق کرے۔ اور جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مالدار ہے، اغنیاء ہیں، متمول ہیں، مالی آسودگی ہے، وہ ان سے لے کر غرباء جو مستحقین ہیں ان کی طرف خرچ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانا زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیچھے بھی، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اس کی بتلایا الذی جمع مالا، یہ وہ شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، وہ اسے پھر کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، فرمایا اس کو یہ گمان ہے کہ شاید جو میرے پاس مال کی کثرت آ گئی، اب بس اس نے مجھے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، تو ہمیشہ زندہ کوئی نہیں رہتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عقلی دلیل دی ہے مال سے محبت کی، کہ بھئی آپ مال، انسان سمجھتا ہے مال آ گیا تو اب پتہ نہیں میں نے 100 سال جی لینا، مال کی کثرت ہوگی نہیں ہوگی، زندگی کا جو ٹائم ہے وہی جینا، اس سے زیادہ نہیں جینا۔ اور فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا انہیں پھینک دیا جائے گا ضرور بھی ضرور حطمہ میں، جو چور چور کر دینے والی آگ ہے اس میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور فرمایا کہ آپ کیا سمجھے کہ حطمہ جو ہے آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، فرمایا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو حاضرین عزیز وقار، اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ کیا آئی ہے، وعید آئی ہے اس میں۔ تو زکوٰۃ آپ کو اور ہمیں ادا کرنی ہے لازم طور پہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے زکوٰۃ جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو اس سے برکت ہوتی ہے، اور انسان مال کا جو ایک شر ہے، جو اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، مالی فراوانی ہوگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، یعنی آپ ادا نہیں کریں گے تو اس سے مالی بے برکتی آتی ہے، یعنی آپ کا مصرف ایسا بن جائے گا جو مصرف آپ کو اللہ کے ہاں سوال دینا کے جواب دینا پڑ جائے گا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ تو اور جو مال ادا کر دیتے ہیں اس سے برکت آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ رأیت ان ادى رجل زکوٰۃ مالی، کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ، تو اس کے جو مال کا شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا، تو وہ اس کا مصرف جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا، وہ معاشرے میں تعمیری ہو جائے گا، تخریبی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر مال کی محبت آ جائے گی تو وہ استحصال کرے گا، وہ ظلم کرے گا، کیونکہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو سیو کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا مطلب اسے خدا خوفی بھی ہے، وہ کسی کا استحصال نہیں کرے گا، اور وہ اس طرح کے
جو غیر تعمیری جو کام ہے مال کے وہ نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کرو، وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اور صدقے کے ذریعے اپنے امراض کی دوا کرو۔ تو جو آپ صدقہ اور خیرات اور انفاق کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اس سے امراض کی اللہ تعالیٰ پریشانی سے بچاتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَنْبَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور جو آزمائشیں آ رہی ہیں، موتیں آ رہی ہیں، پریشانیوں کی اور مصیبتوں کی، فرمایا اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی کثرت سے اس سے برہمہ کو۔ حاضرین جوگار، اس پہ ایک آخری روایت میں بتلاتا ہوں کیونکہ وہ ذرا جامع سی ہے۔ رمضان بھی آ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا صدقات واجبہ ہیں، صدقات انہیں کہتے ہیں صدقات نافلہ، جو میں نے مضمون بنیادی طور پہ آپ کو سمجھانا چاہا کہ انفاق کا عمل جاری رہنا چاہیے، وہ رکنا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث سنیے، یہ تھوڑی جامع ہے تاکہ ہم اس کو اختیار کر لیں۔ رمضان بھی آ رہا ہے، ہم نے اس پہ اپنے آپ کو کراس چیک کرنا ہے، ایگزامن کرنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، ایک دن حضور نے جو صحابہ کرام اتنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرمایا اکفلوا لی بست خصال، فرمایا لوگوں 6 ایسی خصلتیں ہیں تم مجھے اس کی کفالت اور ضمانت دو، اکفل لکم بالجنہ، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا، 6 چیزوں کی ضمانت دو، تو کیا ضمانت، میں تمہیں کیا ضمانت دوں گا؟ فرمایا جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اب حضور صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں، وہ 6 خصلتیں، 6 عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت۔ تو ہمیں رمضان آ رہا ہے، دیکھیے آپ کا جو پروفیشن ہے، جو جاب ہے، کچھ ہے، نماز سے وہ نہیں منع کرتا، جو بھی حلال آپ کام کر رہے ہیں کریں، نماز کے وقت میں نماز آپ سے کتنا ٹائم لے رہی ہے، نماز کی حفاظت کیجیے۔ والزکوٰۃ، اور فرمایا جو صدقات واجبہ ہیں، جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا زکوٰۃ تو جو واجب جس پر لازم ہے وہ ادا کرے گا، مگر یہ کہ ہم نے عمومی انفاق کا عمل کو بھی جاری رکھنا ہے۔ فرمایا والامانہ، امانت واپس کرو، امانت رکھو، خیانت نہیں کرنی۔ اب آپ کی اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور جاب ذمہ داری سے نہیں کر رہے تو یہ خیانت ہے، یہ امانت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہیں کسی شاپ پر ہے، کسی فیکٹری میں ہے، ایون اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ تعلیم پر اپنا فوکس نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور میں اپنے اندر امانت کی حفاظت کرو، خیانت ختم کرو۔ اور بدقسمتی ہمارے مسلمانوں میں یہ چیزیں عام ہو گئی، اسی لیے ہم رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، امانت ہے، والفرج اور والفرج، اور فرمایا کہ جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت ہو۔ فرمایا والبطن، اور پیٹ کی حفاظت کی ضمانت۔ تو پیٹ کی حفاظت کیسے؟ مطلب حرام نوالا نہ پیٹ میں جائے، حرام نوالا نہ جائے، ناجائز مال نہ جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ رمضان آ رہا ہے، سحری افطاری بھی ہونی ہے، اس کا اگر آپ مانا کریں تو رمضان سحری افطاری بھی آئے گی، تو سحری افطاری میں آپ اتنا کھائیے جتنا بھوک رکھ کر کھائیے، یہی سنت ہے، یہی پسندیدہ ہے، اس سے مرض سے بچیں گے آپ۔ یہ مانا نہیں ہے کہ آپ کھائیں تو بس پھر کھاتے ہی جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا بالتراب، فرمایا کہ آدمی کا جو پیٹ ہے نا وہ مٹی سے ہی بھرتا ہے۔ تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اس کو، خوراک میں افطار کریں تو کنٹرول ڈائٹ ہونی چاہیے آپ، بالکل ایسے تھورنا نہیں چاہیے۔ تو بدن کی فرمایا اس کی ضمانت ہو۔ اور فرمایا 6ٹھی چیز فرمایا زبان کی ضمانت، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، زبان سے کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، زبان سے آپ غلط بیانی نہ کریں، اور زبان سے گال گلوچ نہ کریں، زبان میں شائستگی لائیں، اور جو ایک اچھا مہذب مسلمان ہوتا ہے، مہذب مسلمان بنے۔ تو یہ 6 چیزوں کی حضور نے فرمایا جو ضمانت دے گا، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ حاضرین عزیز وقار، ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اب خلاصہ 1 منٹ میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی جو انفاق کا عمل ہے وہ جاری رہنا ہے۔ ہم زکوٰۃ، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس اگر 4 دن کا کھانا ہے تو مجھ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے تو میں مطمئن ہوں۔ نہیں، آپ کے ذمہ یہ ہے، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ جس کے پاس آپ کے پاس 3 دن کا ہے تو آپ کی طبیعت اور مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس 1 دن کا ہے اپنے پاس سے اس کی کچھ مدد کرے۔ اگر کسی کے پاس مہینے کا ہے تو وہ بندہ جو 15 دن بعد بیچارہ خالی چیک ہو جاتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ مزاج اور طبیعت کو ایسا بنائے،
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کے کرنے کی ہیں کیونکہ وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، ورنہ ریاست کو یہ رائٹ ہے کہ جب ایسی اگر صورت ہو نا کہ غربت اور امیری اتنی زیادہ تفاوت پیدا ہو جائے تو ریاست کو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ ریاست زبردستی ضبط کر لیں ایسے لوگوں سے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں، یعنی 2 لوگ رہنے والے ہیں اور 4 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، بوڑھے میاں بیوی رہ رہے ہیں، 4 خانسامے ساتھ رکھیں گے، بیٹا فلاں ملک میں ہے، بیٹی فلاں ملک میں ہے، اور حالت یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے غریب کے پاس 1-2 مرلے کا 3 مرلے کا گھر ہے، ادھر جانوروں کی طرح زندگی گزار۔ تو ہمارا کیونکہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے تو اس وجہ سے کئی ریاستی ذمہ داریاں ہیں جو نہیں ہو رہی، مگر یہ کہ ہم اپنا مزاج تو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے محلے سے شروع کریں، آپ غازی آباد میں رہتے ہیں یہاں سے شروع کریں، اپنے گھر کو دیکھیے، پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کیجئے، پھر اہل محلہ کو دیکھیے اور ایک دوسرے کو تقویت دیجئے، انفاق کا عمل جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔